لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات بر محمد. اب حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے منظر مہدی صاحب مرحوم ابن محمد رشید صاحب ایصال ثواب فرما دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت حق جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ ٹکڑا اتنا پہلا والا 3 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. کل نفس، اس کے بعد الگ الگ جملے. ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک جگہ ہے اس کے بعد ثم الینا ترجعون، اور خالی مرنا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے جانور کی طرح سے آئے، کھایا پیا، مر گئے، بات ختم ہو گئی. ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ مرنے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ اصل ماجرا شروع ہوگا مرنے کے بعد. تو اب اگلا فقرہ ہے ثم الینا ترجعون، اور تم سب کو ہماری بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے. تو بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے تو کیا ہوگا؟ تو ہے کہ صاحب بڑھیا بڑھیا کھانے کو ملے گا، جو دل چاہے گا وہ ملے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو بھی پرندہ دل میں آیا وہ بالکل تیار ملے گا. تو اس کا مطلب یار کہ مرنے کے بعد تو بڑے مزے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اس سے پہلے بڑی مصیبت ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی جھیلنا پڑے گا. اسی لیے دین کا پورا فوکس اس بات پر ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. اصل جو ہے وہ والآخرت خیر و ابقا، سب سے بہتر آخرت ہے اور ہمیشہ رہنے والی، باقی رہنے والی آخرت ہے.
اور جن لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہے. دیکھیے بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا قطعاً کہ بیان کرنے والا اپنے کو بہت اچھا سمجھتا ہے. یہ دماغ سے نکال دیجئے. اس لیے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا سننے والوں سے بھی زیادہ خراب ہوتا ہے، گیا گزرا ہوتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا جو وصیت نامہ ہے، اس میں وصیت نامے میں ایک جگہ یہ فقرہ ہے، لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنا مت، یہ بیان ہونا چاہیے. اس کے بعد جو مولا نے کہا کہ اگر چھوڑ دیا تو تمہارے اوپر غنڈے حاکم ہو جائیں گے، جو آج ہو رہا ہے. اور پھر مصیبت یہ آئے گی کہ تم لوگ ان کے لیے بد دعا کرو گے، اللہ تمہاری بد دعا نہیں سنے گا. صلوات بر محمد. تو یہ ایک مصیبت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے، واجب ہے. اس کو چھوڑو گے تو پھنس جاؤ گے. دوسری طرف قرآن مجید کہتا خبردار لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل. اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی وہ بیان کرے جس پر خود عمل نہ کیا. تو اب اس کے لیے تو بھیا معصوم چاہیے کہ جہاں اتنا لحاظ ہو کہ صاحب لڑکا ہمارا شہد بہت کھاتا، ذرا منع کر دیجئے، تو فرمانے لگے کل لیا نا. اب وہ کل آیا تو کہنے لگے کہ بیٹا کثرت اچھی نہیں ہے، تو کہا مولا یہ کل کیوں نہیں کہا آپ نے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کل میں نے خود کھا رکھی تھی. تو جہاں اتنا احتیاط کی ضرورت ہو تو پھر تو بھیا مجلسیں بند کر دیجئے. آج کے زمانے میں تقریریں بند کر دیجئے، اس لیے کہ کون آپ کو مجلس پڑھنے والا ڈھنگ کا ملے گا جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں. تو اب یہاں ایک صورت بنتی ہے کہ مجلس پڑھنے والا اپنی نیت میں فرق کر لے. صلوات بر محمد. ایک چیز ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں 100% یہی. آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ ممبر پہ آتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، یہ ضروری چیز ہے، بٹ نہیں ہو رہا ہے. تو ایک صورت یہ نکلتی ہے کہ مجلس پڑھنے والا نیت بدل دے. کیا اس کے دماغ میں یہ نہ ہو کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، میں ان کی اصلاح کر رہا ہوں. نیت میں یہ ہو کہ یہ اقوال معصومین ہیں، بزرگوں کی داستانیں ہیں، زور زور پڑھتا ہوں تاکہ ان پر بھی اثر ہو، مجھ پر بھی اثر ہو. تو یہ نیت ہو جائے تو شاید کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے. تو اب ہم لوگ مل کے یہ دعا کریں کہ پالنے والے اس وقت جو آدھے گھنٹے کی گفتگو ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق کرامت فرمائے انشاءاللہ. صلوات بر محمد. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر غنڈے حاکم ہو جائیں گے. اس کے بعد تم بد دعا کرو گے، اللہ تمہاری بولیے بد دعا بھی نہیں سنے گا. تو اب امر بالمعروف کیسے ہو، نہی عن المنکر کیسے ہو؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے جو روایتوں میں ہے. اچھا یہ بتائیے کیا نام ہے منیجر صاحب، امام کو نصیحت کی ضرورت ہے؟ معاذ اللہ. لیکن آپ روایتیں سنیے کہ جہاں امام نے امام کو نصیحت فرمائی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو فارسی میں و عربی میں ایک مثل ہے، ایاک آنی واسمعی یا جارہ، کہہ تم سے رہا ہوں پڑوسی تو سن. تو یہ جو اماموں کی بات آپس میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام حسن کو معاذ اللہ واعظ کی ضرورت ہے اور نصیحت کی ضرورت ہے. اسی بہانے بات نکلے اور مومنین تک پہنچے. چنانچہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ امام حسن سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، بنیا
احیِ قلبک بالموعظہ، بیٹا اپنے دل کو زندہ کرو واعظ کے ذریعے سے۔ بعض روایت حصول کافی میں ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی دل کو بھی زنگ لگتا ہے، مورچہ لگتا ہے۔ تو لوہے میں زنگ لگتا ہے تو آدمی سائیکل کرواتا ہے، سان کرواتا ہے، تو دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کرے؟ تو روایات کہتی ہے کہ اس کو سائیکل کرو بالموعظہ، واعظ کے ذریعے سے۔ ایسی نشستوں کے لیے امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسی نشستوں میں میں بھی آیا کروں۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے آج یہاں بھی ایک انتقال ہوا تو کم از کم ایسے موقع پہ یار وسیع سے آدھا گھنٹہ تو ڈرو کہ تم بھی مر جاؤ گے، صلوات بر محمد، ایک گھنٹہ تو ڈرو۔ تو اب اسی لیے روایت کہتی ہے کہ واعظ کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ کفا بالموت واعظا، بہترین واعظ موت ہے۔ اور اسی واسطے روایات کہتی ہے قبرستان جاؤ، باپ کی قبر پر بیٹھو، ماں کی قبر پر بیٹھو۔ اب یہاں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے گاؤں دیہات میں پڑھتا ہوں کہ بھیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ 5 بھائی ہیں، تو جو زمینیں ہمارے پاس اس وقت ہیں ہمارے باپ کے پاس ہم سے 5 گنا تھی کہ نہیں تھی؟ اب تو 5 حصوں بڑھ جائے گی نا۔ جاؤ قبرستان بیٹھو، غور کرو، یہ میرے باپ تھے، مجھ سے 5 گنا زیادہ ان کے پاس پراپرٹی تھی، کتنا لے کے یہ قبر میں گئے ہیں کہ کتنا لے کے ہم جائیں گے، ہے نا؟ اور یہی احساس اگر ہو جاتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، تب انسان خمینی بنتا ہے۔ میں بھی صرف سنا رہا ہوں قصہ، تب انسان خمینی صاحب کو پتا ہے زمیندار آدمی تھا، سلمان بن نکال ایک بات سنا رہا تھا، زمیندار آدمی تھے، قصہ سنیا۔ یہاں سے جب کشمیر سے ان کے دادا پردادا گئے نجف، تو نجف سے ایز قاضی ان کو بھیجا گیا خمین، تو پراپرٹی دی گئی، جائیدادیں دی گئی، تو زمیندار آدمی تھے، مگر کبھی اس آدمی نے پلٹ کے اس طرف نہیں دیکھا۔ ان کا قصہ بڑا مشہور ہے، صلوات بر محمد، کہ یہ قم میں رہتے تھے، علاقے کے کچھ لوگ آئے خمین کے، اور وہ جا رہے تھے کربلا زیارت کے لیے، تو قم آئے بھی زیارت ویارت کریں گے پھر جائیں گے، تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے بھیا کچھ پیسہ ہے اس کو رکھ لیجئے، ہم لوگ جب پلٹیں گے تو اپنا جو ضروریات ہے اس کو پورا کریں گے، لے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھیا ہم امانت کا کام نہیں کرتے، ہم آپ کا پیسہ نہیں رکھ سکتے، ہاں ہم کو ادھار دے دو، وہ ہمارے مطلب ہم جب چاہیں جیسے چاہے خرچ کر سکیں، ہم کو ادھار دے دو، واپس آنا اپنا قرضہ لے لینا، امانت ہم نہیں رکھتے۔ باریکی دیکھیے آپ، صلوات بر محمد کہ امانت جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ کو ایک روایت سناؤں، ارشاد ہوتا ہے کہ ثلاثۃ لیست فیہن رخصہ، 3 چیزیں اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ نمبر 1 بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہی کرنا ہے۔ آدمی کہتا ہے یار ہمارے ساتھ ہمارے ابا نے کیا کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس طرح کے جملے نکلتے ہیں، ہم پیدا ہوئے اماں مر گئی، 6 مہینے کے تھے مثلا، ابا نے دوسری شادی کر لی، اور جو اماں تھی وہ عجیب قسم کی تھی، پھر ماموں بیچارے اٹھا کے لے گئے، اور قصے ہوتے ہیں اس طرح کے، پالا پوسا، اب وہ بیچارہ بڑا ہو گیا، آیت اللہ ہو گیا، اب ابا آگے کہہ رہے صاحب میں باپ ہوں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اس پر دین کہہ رہا ہے انہوں نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ ابا ہیں کہ نہیں ہیں؟
اور ان کا ابا ہے کہ ابا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ نیکی کرنا پڑے گی، برین کانا او فاجرین، چاہے یہ اچھے ہو چاہے برے ہوں، اولاد کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے تم ماں باپ کا خیال کرو، انہوں نے جو بدماشی کی ہے ان کا حساب ہم کریں گے نا۔ صلوات، آپ اس کو بھی سن لیجیے، ان کا حساب ہم کریں گے۔ اچھا، ماں باپ کے دماغ میں بھی یہ خبط گھومتا ہے کہ آئی ایم اے فادر، جتنا چاہیے ایٹھیے، پھنس جائیے گا ابا میاں۔ کل کو قیامت میں جب حساب ہوگا تو روایت میں جو سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے دم پر کوئی آدمی پاس ہونے والا نہیں ہے، قاعدے سے جانچ ہو جائے گی، سب فیل ہو جائیں گے۔ اب اس پر ہم جائیں گے، ٹائم لگ جائے گا۔ تو اب کا صاحب اللہ کی رحمت کا، رحمت کو شامل حال کرنے کے لیے کرائیٹیریا ہوگا۔ آنکھ بند کر کے اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ پر لاگو ہو۔ روایت کہتی ہے تب قیامت میں، سنیے آپ، اللہ کہے گا سب کی فائل نکالو اس کی اولاد کے سلسلے میں، اور دیکھو دنیا میں کس نے اپنی اولاد پر کتنا رحم کیا ہے، اسی ریشیو سے ہم ان کے اوپر رحم کریں گے۔ صلوات درما، لہذا یہ دماغ سے نکال دیجیے کہ آپ ابا ہیں تو جو چاہیں گے کر لیں گے۔ اور روایت اس طرح کی ہے کہ جیسے اولاد آنکھ ہوتی ہے، بولو ویسے ہی اماں ابا بھی آنکھ ہوتے ہیں، روایت ہے۔ صلوات۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آنکھ آٹو سسٹم ہے، آنکھ کرنے سے کوئی نہیں ہوتا، جو رسپانسبلٹی ہماری ہے اگر ہم نے پوری نہیں کی ہم آنکھ ہیں۔ تو جیسے اولاد آنکھ ہوتی ہے، اگر ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے وہ بھی آنکھ ہوں گے، روایت اس طرح۔ لیکن ادھر جاؤں گے تو پھنس جائے گا۔ دیکھیے ہماری گفتگو یہ ہے کہ وسیع حسن سدھر جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اب سے توبہ کر لو، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ اور اس پر بزرگوں کو دیکھو کہ کیسے ان لوگوں نے دنیا کو ہیچ سمجھا۔ سمجھے اصول کافی میں بڑی غضب کی روایت ہے، رأس کل خطیئہ حب الدنیا، ہر غلطی کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا پرستی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب دیکھیے آدمی تو اتنا بڑا زمیندار ہونے کے باوجود آج امام خمینی کے لڑکوں کے پاس زمین جائیداد نہیں ہے، وہ اپنی سب بانٹ چکے تھے۔ لیکن یہ قصہ سنیا تو انہوں نے کہا بھیا ادھار دے دو، امانت تو نہیں رکھ سکتے۔ اچھا وہ حدیث چھوٹ گیا۔ تو پہلی تین چیزیں ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اول بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بولیے نیکی، ماں باپ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، آپ طے کرنے والے نہیں ہیں، طے ہم کریں گے۔ دو وفاء العہد، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اب آپ یہ کہہ کہ ارے یار چھوڑا حسین اختر کی بات ہے چلے جاتے ہیں، کہا نہ، وعدہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچا آپ نے کس سے کر رہے ہیں؟ اگر وعدہ کر لیا ہے تو آپ اس میں گڑبڑ۔ تین اداء الامانہ، امانت کی بولیے واپسی۔ آپ نے اگر ان کی موٹر سائیکل لی ہے تو یہ کہہ کے نہیں رکھ سکتے ارے وہ بھی کہیں سے جھٹک کے لایا ہوگا، وہ جو لایا ہے وہ جانے۔ ہمارے پاس امانت ہے، ہم کو امانت بولیے۔ جب ہجرت ہوئی تو رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی چلے تھے نہیں چلے تھے؟ کاہے منیجر صاحب؟ نہیں نا، کاہے؟ ان کو روک دیا مکے میں۔ کیوں روکا؟ امانتیں واپس کر کے آئیے جو رسول اللہ کے پاس تھی۔ کون سے شیعہ مومن اس وقت مکے میں تھے جن کی امانت تھی؟ تو امانت میں کوئی، لہٰذا انہوں نے کہا بھیا ہمیں امانت تو نہیں رکھتا۔ سمجھ گئے آپ؟ ہم کو قرضہ دے دو
بعد میں آ کے لے لینا. تب ہم انہوں کا ٹھیک ہے صاحب, جس عنوان سے چاہیے رکھ لیجئے. رکھ لیا. کرائے کے مکان میں رہتے تھے, سمجھیے آپ. مالک مکان, وہ سب گئے وہاں, مالک مکان آیا, کہنے لگا صاحب ہم کو اب ضرورت ہے, بیچنا چاہتے ہیں چاہے آپ ہی لے لیجئے. اور نہ خالی کر دیے, میں بیچوں گا. انہوں نے کتنا پیسہ, اس نے جو بھی بتایا. اتفاق سے وہ رقم پوری تھی جو بھی دے کے گئے ہیں سب گاؤں والے. یہ احتیاط امانت تو یوز نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لو بھیا بھیج دو. یہ بھیج دیا انہوں نے. سنیے, جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کو بچاتا بھی ہے. ہو گئی بات. وہ کچھ گڑبڑ ہو گیا, کیا ہوا, ویزے کا ہو گیا, وہ سب بیچارے عراق میں داخل ہی نہیں ہو سکے گاؤں والے. معلوم ہے 2-3 دن 4 دن کے بعد, ہفتے بھر کے بعد چلے آ رہے ہیں. حضور وہ ہم لوگ کربلا تو جا نہیں سکے, پیسہ دے دیجیے. پیسہ تو پرسوں پورا خرچ ہو گیا. ٹھیک ہے دیتا ہوں. اتنے میں ان کے بڑے بھائی آ گئے پسندیدہ. وہ آئے, کہنے لگے بھائی وہ گاؤں گئے تھے اور وہاں یہ کچھ معاملہ تھا, زمینوں کا وہ بک گئی. یہاں جو ایک حصے دار ہے اس کو پتہ ہی نہیں. سمجھ گیا. ہمارے یہاں ہوتا تو کتنا ہنگامہ ہو جاتا, ہمیں بغیر میرے پوچھے کیسے بیچ دیا. وہ زمین بک گئی, تمہارا اتنا حصہ بنتا تھا. وہ لفافہ پکڑا دیا, وہ رکھ لیا انہوں نے. معلوم ہے اتنی ہی رقم ہے. وہ لوگ آئے, ان کا بھیا یہ اپنا پیسہ لے لیجئے. تو اگر ہم واقعی خدا پر اعتبار کر لینا تو خدا دنیا بھی بناتا ہے, آخرت بھی بناتا ہے. صلوات بر محمد. جتنا ہم 3-5 کرتے ہیں, اور ساری گڑبڑ آدمی جو کرتا ہے نا پیسے کے لیے کرتا ہے, اور خدا لیتا ہے امتحان. کچھ دن اگر غربت برداشت کر لو نا تو پھر اللہ پلٹاتا ہے. لیکن اس غربت والے زمانے میں اگر تم نے جو ہے وہ اپنے کو نہیں سنبھالا تو پھر مرتے دم تک فقیری تمہارا پیچھا وسیعتاً چھوڑے گی نہیں. تو کیا کریں, کتنے دن زندہ رہو گے. ایک جملہ ہے بڑا غضب کا, صلوات پڑھیے سناتا ہوں. امام خمینی نے, اچھا تب تو یہ سب ہنگامہ اتنا تھا نہیں, سلمان رشدی نے کیا کیا, سیٹینک ورسز آیات شیطانی لکھی. ساری دنیا مسلمانوں کی خاموش ہے نا. آج جو لوگ فرما رہے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ ایسا ہے اور ویسا ہے, یہودی بہتر ہیں شیعوں سے, اگر خامنئی جنت میں جائیں گے تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا مگر ان کے ساتھ نہیں رہوں گا. یہ اسلام کے جذبے والے ہیں بیچارے. کوئی نہیں بولا اس وقت. اکلوتا انسان تھا رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا. تب رفسنجانی صاحب وغیرہ جیسے لوگ تھے بڑے مجھے ہوئے سیاسی, انہوں نے اپنے حساب, ارے حضور ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا, تو دنیا مخالف ہو جائے گی تو یوں ہو جائے گا, اور ایران پھنس جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. جانتے کیا کہا تو یہ کس نے کہا کہ ایران کو بچا رہنا چاہیے. بنانیست کے ایران بمانت, بناست اسلام بمانت. یہ کس نے کہا کہ ایران بچا رہے, ہمارا مقصد ہے اسلام بچا رہے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ کہاں سے جذبہ آتا ہے, یہی کر. اور اس کو جس آدمی نے سمجھا ہے, سمجھ گئے آپ نے ایک نام سنا ہوگا شہید صدر کا, سید محمد باقر صدر رضوان اللہ علیہ. غضب کا دماغ اس انسان کا. آج اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید تشیع, عالم تشیع کی کیفیت الگ ہوتی. ان کا جملہ جس نے پہچانا, ان کا جملہ جانتے ہیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے لیے فرماتے ہیں, ذوبوا فی الامام الخمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام. امام خمینی کے اندر جذب ہو جاؤ جیسے وہ اسلام میں جذب ہو چکے ہیں. جس دن ہمارے اندر یہ ہوگا نا, اس دن اللہ جس کو چاہے گا وہ بلندی عطا کرے گا. جب ان کا مزاج یہ ہے کہ ہمارے گھر اور ملک نہیں دین مین ہے, تو اللہ نے کہا پھر دین کے سب سے سپر انسان تم ہی کہلاؤ گے. اپنے بچوں کے لیے سنا دیں صلوات بر محمد. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں.
ارے ہم آ جائیں یہاں، سمجھ گئے آپ؟ ابے کیا نام ہے یار تمہارا؟ دبیر نماز پڑھا رہے تھے، بچے ہیں چھوٹے ہیں، اب یہاں آگے صاحب یہ مسلح پہ کھڑے، مڑ گئے السلام علیکم، اللہ اکبر۔ یہ دماغ میں یار جب بدتمیز لونڈا ہے یار، ایک بار بھی نہیں کہا آپ آئیے۔ اچھا تو آپ آئیے سے کیا ہو جائے گا؟ ایک وقت کی آپ نماز پڑھا دیں گے تو ہوگا کیا؟ سوائے اس کے کہ ذرا سی چوک ہوئی یہ سارے لوگ قیامت میں پھنسائیں گے کہ صاحب ان کے پیچھے پڑی تھی ہم نے۔ لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے نا کہ اگر ایک پیش نمازی چکر ہے تو اس کے لیے دنیا بھر کا 3-5 کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے دبیر کو ہٹا دیں، کس طرح قاسم کو ہٹا دیں، کس طرح ان کو ہٹا دیں، اب خود کھڑے ہو جائیں۔ خدا کہتا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے ہو جاؤ، ہم تم کو دنیا کے اوپر پہنچا دیں گے۔ صلوات یہ دین یہ کہتا ہے۔ اور جتنے بڑے لوگ ہیں آپ ان کی جب تاریخ پڑھیے گا نا تو آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ شو، آج کل نیا وہ چلا ہوا ٹرینڈ، ایک مجلس ہو گئی فیس بک، آپ کا چھوٹا بھائی سفر عشق، سمجھا، اجودھیا سے شاہ گنج، کائے کے لیے ہے لوگوں کو پتا چلے کہ صاحب ہم بھی پڑھنے لگے ہیں۔ تم ٹینشن مت لو، تم ہمارے لیے مخلص ہو جاؤ، ہم خود ہی اڑا دیں گے۔ سمجھ گیا؟ کیوں؟ کہاں ہے یہ؟ کہاں ہے؟ ابھی کل پڑھا ہوگا آپ نے دعائے مبارکہ کمیل میں، کم من قبیح سترتا، پالنے والے کتنی برائیاں ہیں جس پر تو نے پردہ ڈالا ہے، وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں مستحق نہیں تھا، تو نے اڑا رکھا ہے۔ تو جب خدا خود نشر کرتا ہے تو یہ صلوات بر محمد معاملہ گڑبڑ کہاں ہوتا ہے کہ اللہ نے کام بانٹ دیا ہے، کچھ اپنے ذمے رکھا ہے، کچھ ہمارے ذمے۔ ہماری دقت کیا ہے کہ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے نہیں، اللہ والے کام میں ہستکشیپ کرتے ہیں، نتیجے میں نہ دنیا بچتی ہے نہ آخرت بچتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ ابھی سناتا ہوں قصہ۔ ایک نبی تھے، بھائی اس کو سن لیا ختم کیا، ایک نبی تھے پیغمبر کا خواب نہیں ہوتا، وہ حکم الہی ہے۔ خواب دیکھا، خصال صدوق میں یہ روایت ہے، آگا خواب میں دیکھا کہ صبح اٹھ کے تم کو 5 کام کرنا ہے، بھول جاتا ہوں، شوگر نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، اتنا پڑھتے وڑھتے اگر دماغ ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ 2-3 تو یاد ہے وہ سن لیے مگر کام کیے۔ صلوات بر محمد۔ تو آپ کو کل 5 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جائیے گا، دوسری چیز جو ملے اس کو دفنا دیجیے گا، تیسری چیز جو ملے اس سے فرار کیجیے گا، چوتھی چیز جو ملے اس کو مایوس مت کیجیے گا، 5ویں جو ملے اس کو پناہ دے دیجیے گا۔ اب اس میں مسنگ ہے مجھ سے چوتھی 5ویں، 5ویں چوتھی، بہرحال یہ 5 ہوا۔ صبح اٹھے، کیا حکم ہے؟ پہلی چیز جو ملے اس کو بولیے کھا لینا۔ جیسے ہی گھر سے نکلے بڑا سا کالا پہاڑ، بولی یہ کیا؟ اچھا گھر تو پرانا ہے، کبھی یہ نہیں دکھائی، آج کہاں سے؟ اس کا مطلب یہی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ جو دکھائی دے پہلے اس کو کھا لینا۔ یا ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے سر؟ اچھے بھیا، اچھو ہے نا، کیا کرتے ہم لوگ؟ ارے یار یہ پہاڑ کون کھا پائے گا، بے چھوڑو، دروازہ کھولا واپس بند، ہے نا۔ لیکن نبی ہے، نبی نے کہا ناممکن چیز کا حکم خدا دے نہیں سکتا۔ پہلی چیز تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ
کیا پتہ کھانے ہی کا حکم ہے یا خالی جانچا جا رہا ہے کہ آگیاکاری کتنا ہے؟ صلوات میں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، مین چیز یہ ہے۔ ہر جگہ عمل مراد نہیں ہوتا، آپ مطیع کتنا ہے، فرما بردار کتنا ہے، اس کی بھی جانچ ہوتی ہے۔ تو کہنا چلو کم از کم کہنے لائق تو رہیں گے کہ صاحب اتنا بڑا پہاڑ اتنے سے منہ، وہ بھی گٹکا کھاتے تھے اور وہ اس سے زیادہ کھل ہی نہیں رہا تھا، گٹکا نہ کھاتے ہوتے تھوڑا اور کھلتا، تو گٹکے والے ہم اتنے میں کیسے جائے گا؟ چلے اب جیسے ہی چلے کھانے کے لیے وکیل صاحب وہ چھوٹا ہونے لگا، چھوٹا ہونے لگا، اور غضب کی بات عجیب ہے واقعہ، چھوٹا ہونے لگا اور قریب پڑے، ہاتھ بڑھایا، لقمہ بن گیا، وہ منہ میں رکھا۔ ارے کیا مزیدار صاحب، کل لکھنؤ گئے تھے تو وہ ہماری ایک ہم سے چھوٹی ہیں مگر ساس ہوتی ہیں، تو انہوں نے بڑا مٹھائی وٹھائی کا ڈبہ دے دیا تھا، ابھی کھایا وہ پیڑا بڑا غضب کا، اس سے بڑھیا، سمجھ گیا، وہ منہ میں رکھا، کیا غضب کا ذائقہ، واہ، صلوات پر محمد۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسرا کیا تھا جو ملے اس کو؟ دفن۔ ایک صاحب لگن، اس میں کیا کیا قیمتی چیزیں، سونا چاندی، یہ وہ کروڑوں کا مال، اس کو انہوں نے گڑھا کھودا، دفنا دیا، آگے بڑھے، پتہ نہیں کیا دماغ میں مڑ کے دیکھا تو دیکھا وہ پھر وہ لگن اوپر آ گئی تھی، لیکن پھر خود ہی جواب دیا، ہمارا کام ایک آدیش تھا دفنانا، ہم نے دفنا دیا، وہ پھر نکلے کیا ہو ہم سے نہیں مطلب، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، بات ختم ہو گئی۔ رات کو سوئے، تیسرا یاد ہے لیکن ضرورت نہیں ہے، تو یہ دو مین ہے کام کا، وہ سن لیجیے۔ تو اب رات کو سوئے، پھر خواب دیکھا، ہاں بھائی کام تو کر دیا آپ نے، مطلب سمجھے؟ کہا کہ یہ سب اوریجنل نہیں تھا، یہ سب علامتی تھا، کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ سمبولک، ہے نا، سمبل تھا۔ وہ جو تم نے دیکھا پہاڑ، وہ پہاڑ نہیں تھا، وہ سمبل تھا تمہارے غصے کا، اور اب جو تم نے اس کو کھایا بڑا ذائقہ، مطلب یہ تھا کہ غصہ اگر پی جاؤ گے تو ویسے ہی مزہ آئے گا جیسے تم نے یہ کھایا تھا، اور واقعاً آپ غصہ پی کے دیکھیے، صلوات بر محمد۔ ایک بار مولوی صاحب اپنے غصے پہ کنٹرول کر کے دیکھو، مزہ آ جاتا ہے۔ ایک نبی تھے، صلوات بر محمد، پہلے غصے سے ایک نبی تھے، ان کا نام تھا الیسع۔ تو ان کے پہلے والے جو نبی تھے انہوں نے کہا بھائی ہماری جانشینی کے لیے شرط ہے کہ آدمی غصہ نہ کرے، تو جو آپ لوگوں میں تیار ہو میرے بعد میرا جانشین ہے۔ جناب الیسع نے کہا کہ میں حاضر ہوں، وہ صاحب ان کے جانشین ہو گئے، خدا نے ان کو نبی بنا دیا۔ شیطان، وسیع حسن صاحب، شیطان بڑے بڑوں کو نہیں بخشتا، ہماری آپ کی کیا اوقات ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر رہی ہے، قرآن کہتا ہے ایسے نہیں کرواتا کام شیطان، زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ، پہلے اس کام کو شیطان بتاتا ہے بڑا بڑھیا ہے، بہت ثواب اس میں ہے، جنت اس میں ہے، آدمی اس کو بڑھیا سمجھ کر کے غلط کام کر جاتا ہے، شیطان کرواتا ہے اس طرح۔ اس لیے اعوذ باللہ بہت پڑھتے رہیے کہ کہاں سے ہم کو غلط کام کر جائیں اور ثواب سمجھ کے کر جائیں۔ صلوات بر محمد، ہوش میں رہو۔ تو شیطان نے کہا کیسے نہیں بھیجے، غصہ آئے گا ان کو۔ جناب الیسع کا اصول زندگی یہ تھا کہ وہ رات بھر عبادت کرتے تھے، صبح اٹھ کے کچھ دیر 4-5 گھنٹہ جو بھی ہو ظہر سے پہلے تک کام کرتے تھے۔ یہ کام کرنا بھی بہت ہنر ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ خدا زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت اس کے، اور کیا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، امام باقر علیہ السلام سنیے، وہ بیلچہ لادے ہوئے جا رہے تھے، اب وہ مولانا وسیع حسن صاحب امامہ رکھے ہیں، قبا پہنے ہوئے،
ان کو شرم آتی ہے اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے. ہمیں تم بڑے ہو یا تمہارا امام, سمجھے آپ. دیکھا صاحب وہ بیلچا یا جو بھی چیز وہ لیے جا رہے, اور یہ یار یہ کون آدمی. اچھا بقرات دنیا میں ایک سے ایک ہیں, اگر چانس, یہ تو ہم لوگ مجبور ہیں, ورنہ چانس مل جائے نا تو دماغ وہ ہے کہ انسان امام کو رائے دینے لگے کہ کیسا کیجئے, اور دیا ہے لوگوں نے رائے, صلوات بر محمد. اور کیا یار یہ آدمی یار دھوپ میں جان دینے تیار. چلو سمجھاتے ہیں بھیا مر جاؤ گے یار, لو لگ جائے گی. کہنے لگ گئے, دیکھا اور آپ پانچویں امام, تھوڑا پانچویں امام کے لیے روایت کہتی تھوڑا ہیلدی تھے. کہلے کیوں؟ کہلے صاحب آپ نکلے ہیں دنیا کے چکر میں, اگر اب مر گئے تو لو لگ گئی, کچھ ہو گیا, مر گئے تو آدمی کیا کہے گا؟ امام باقر علیہ السلام دنیا کے چکر میں جو ہے مر گئے. امام نے کہا سنو, اگر اس حالت میں مر جاؤں گا نا تو عین اطاعت خدا اور رسول میں مروں گا, کام نہیں کروں گا تو تم جیسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا. تو کام موسٹ ہے, اہم ہے. اسی لیے روایت کہتی ہے ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ, اللہ فالتو جوانوں کو پسند. یا پڑھائی کرو, نہیں کر پاتے ہو تو جاؤ محنت کرو. فالتو جوان کو خدا پسند نہیں کرتا. بس لیٹے ہیں, ٹی وی چل رہا ہے, ورلڈ کپ چل رہا ہے, ورلڈ کپ برداشت نہیں ہے دین کو, بیٹھ کے خالی اس کو میچ دیکھتے رہیے. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب. تو الیسع نبی تھے تو صبح اپنا کچھ کام وام کرتے تھے, پھر عبادت کرتے تھے, ظہر کے بعد دوپہر کے بعد 2-4 گھنٹہ سوتے تھے. یہ ان کا زندگی کا معمول تھا. شیطان نے کیا کیا, جیسے ہی آنکھ لگی, آج کل پتہ نہیں آپ لوگوں کو تجربہ ہے نہیں ہے, جیسے ہی سوتے ہیں ویسے ہی فون بجتا ہے, موبائل. غور کیا 5 گھنٹے سے موبائل جیب میں آئے بجا نہیں ہے, ہمیں جیسے آنکھ لگتی ہے ویسے ٹن 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 بجنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہر دور میں سمجھدار لوگ اسی لیے سوئچ آف کر کے سوتے ہیں. کیا بھیا کل صاحب فلانے سے ہماری لڑائی ہو گئی ہے, حسین اختر سے, ذرا حسین اختر کو سمجھا دیجیے, ہمارا حق مار لیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا جاؤ ہمارا نام بتا دینا, مومن آدمی ہے حسین اختر, مان جائیں گے. کہاں لڑائی ہوئی ہے, وہ تو خالی جگانا تھا, وہ چلا گیا. دوسرے دن اب جگ گئے تو جگ گئے, پھر رات بھر عبادت, دوپہر تک کام, پھر ذرا سا آنکھ لگی, کیا بھیا کل صاحب گئے تھے, آپ کا نام بتایا مگر حسین اختر مان نہیں رہے ہیں. تو انہوں نے انگوٹھی اتاری, کا یہ دے دینا, اس کو پہچان کے حسین اختر مان جائیں گے مومن آدمی. ٹھیک ہے صاحب. پھر اٹھ گئے تو اٹھ گئے. تیسرا دن آیا, سیم, پھر کھٹکھٹایا, کہا صاحب وہ حسین اختر مان نہیں رہے ہیں, آپ کو چلنا ہی پڑے گا. غصہ آتا نہ آتا کسی بھی, 3 دن ہو گیا جگتے ہوئے, کہ چلو اب چل پڑے, کہاں لے جائے, کہیں جھگڑا وگڑا تو ہے نہیں, کچھ دور کیا گئے ہیں, اب تو خالی آپ کو غصہ دلا رہے تھے. اب تو غصہ آتا. حضرت الیسع نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, واپس آ گئے. تو یہ مین چیز ہے. وسیع حسن صاحب خالی پڑھو مت, ایک بار ذرا برداشت کر کے دیکھو. بڑے سے بڑا الزام تمہارے اوپر لگے گا, مسکرا کے دیکھو. 1-2 سال کے بعد نہ مزہ آئے تو کہنا تم. صلوات بر محمد وآلہ. تو پہلی چیز کیا تھی؟ پہاڑ. یہ پہاڑ نہیں تھا, یہ سمبل تھا کاہے کا؟ بولیے, تمہارے غصے کا. اگر اس کو ضبط کر لے جاؤ گے تو نتیجہ ایسے ہی شیرین اور میٹھا ہے. 2, وہ جو تم نے دیکھا کیا سونا چاندی ہیرے جواہرات تم نے دفنایا, وہ پھر ابھر گیا, سمجھ گیا؟ اس کو دفنا دیا آپ نے, وہ پھر ابھر آیا. کہا جی, کہا یہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہا کیا کیا؟ وہ جواہرات نہیں تھے, وہ سمبل تھا تمہاری نیکیوں کا. نیکی کر کے دبانا تمہارا کام ہے, ظاہر کرنا ہمارا کام ہے. تو معاملہ ہوا کیا کہ اللہ نے پھیلانے کا کام اپنے ذمہ لیا ہے, تمہارا کام خالی نیکی کرنا ہے.
تم نیکی کرو پھیلائیں گے ہم. مصیبت یہاں یہ ہے کہ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کرتے نہیں، جو اللہ کا کام ہے وہ فیس بک پہ ہم کر رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ چیزیں ہیں، کیا کریں؟ شیطان بہکاتا کہ اس کے لیے یہی ہے. کفا بالموت واعظا، بہترین واعظ کون ہے؟ بولیے. موت ہے. وسیع حسن موت کو یاد رکھو. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں پتا ہے اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی. وماذا تکسب غدا، کل کو وہ کیا کرنے والا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں رہو گے موت تم کو آ پکڑے گی، چاہے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہی میں کیوں رہو. مرنا ہے سب کو. بس ایک سن لیجیے صاحب، آپ نے سکندر کا نام سنا ہوگا، اسکندر ذوالقرنین، جو ساری دنیا پر حکومت کی. تو ان کے بڑے بڑے قصے ہیں. ایک قصہ سن لیجیے اس وقت کے مجلس کے کام کا. تو چلتے چلتے کبھی یاد دلائیے کہ چین کا قصہ ان کا ہے، بادشاہ چین کا فغفور کا، وہ اب لمبا ہو جائے گا سنا، یہ اس وقت دوسرا سن لیجیے. تو یہ چلتے چلتے ایک گاؤں میں چلے گئے. عجیب گاؤں صاحب، وہاں قبرستان ہی نہیں ہے. تو لوگ کہاں دفن ہوتے ہیں؟ کہا سب کے گھر کے سامنے. اچھا تب اتنی آبادی نہیں تھی، اچھی خاصی جگہ ہوتی تھی گھروں کے سامنے. اس پر پتھر لگے ہوئے ہیں، کتبہ لگا ہوا پتھر ہے، جو بھی لکھا ہوا، کسی کی عمر 25 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال. اچھا یار اس کا مطلب یہاں سب جوان ہی مرتے ہیں پورے گاؤں میں، بوڑھا کوئی مرتا ہی نہیں. دروازے نہیں ہیں گھروں میں، پردے لٹکے ہوئے ہیں بس. یہ عجیب گاؤں ہے. تب تک ایک بوڑھا دکھ گیا. کہنے چچا یہاں یہ کیا ہے؟ کہنے بتائیے یہاں سب جوانی میں مر جاتے ہیں. کہنے میں بوڑھا دکھ رہا ہوں نہیں تم کو؟ کہنے وہی تو پوچھ رہا ہوں، لیکن دیکھیے صاحب 40 سال 45 سال 25 سال 30 سال، کیا مطلب؟ کہنے لگا دیکھو زندگی کے دو حصے ہیں، آدھا آدمی کام دھام میں گزارتا، آدھا سونے میں. تو اب اگر ہم نے 90 سال زندگی کی ہے تو آدھا نکال دیتے ہیں، 45 سال لکھتے ہیں، اس لیے کہ جو سونے میں گزر گئی وہ زندگی تھوڑی ہے. صلوات پر وہ زندگی کا جو بغیر کام کے گزر گئی اس کو ہم زندگی مانتے ہی نہیں. فالتو گزر گئی اس کو ہم زندگی. کہنے کے چلیے یہ سب دروازوں پہ کیوں دفن ہوتے ہیں؟ قبرستان کیوں نہیں ہے؟ ہاں وہی جو ہم نے کفا بالموت واعظا، قبرستان جاؤ. یہیں سے بات گھوم گئی تھی نا. دیکھو یہ تمہارے باپ کی قبر ہے. کہا دیکھیے ہم لوگ اپنے گھروں کے سامنے اپنے مردوں کو اس لیے دفن کرتے ہیں کہ جب صبح کام پہ نکلیں تو ہماری نظر پڑے یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری ماں ہے. وسیعسن جا تو رہے ہو، ہوش میں رہنا، جہاں ابا گئے ہیں وہیں تم کو بھی آنا ہے. تو ہم لوگ اپنے مرحومین کی قبریں گھروں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہر وقت ذہن میں موت کا تصور رہے، ہم کنٹرول میں رہیں. صلوات بر محمد. خیر تیسری والی چیز بہت اہم نہیں ہے، وہ تو سماج بننا بڑا مشکل آج کل کے زمانے میں، مگر کیا غضب کا. کہنے دروازے نہیں ہیں آپ کے گاؤں میں؟ تو انہوں نے کہا دروازے کیوں لگتے ہیں؟ چوروں سے بچانے کے لیے نا، حفاظت کے لیے. ہمارا گاؤں ایسا سب ایک دوسرے کے مال کے محافظ ہیں، تو بلا وجہ دروازے میں پیسہ کیوں خرچ کریں؟ وہ تو ہمارے کا. لیکن یہ دیکھیے موت، اسی لیے روایات کہتی ہے جاؤ اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاؤ. اچھا ایک مزاج ہے انسان کا، صلوات پڑھیے 2 منٹ لگے گا. انسان سے زیادہ کمال، جلال، نام بھول گئے تمہارا یار، جمال، انسان سے زیادہ سیلفش اور خود غرض دنیا میں کوئی نہیں ہے. کتے
مردے کو ایک روٹی پکڑا دیجئے نا، وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ایک دن 2 بجے رات کو اترے ٹیکسی، یہی عباس بھائی ساتھ گاڑی سے اپنے دروازے پر، وہ کتا تو بیچارہ مر گیا، وہ صاحب بالکل دروازے کے پاس آئے، ایک پیر اٹھا لیا اس نے۔ ہم نے کہا یار عباس بھائی اس وقت تو بے عزت ہو گئے، کچھ اس کے لیے لانا چاہیے تھا بسکٹ۔ جانور کے اندر یہ ہے، لیکن انسان کا مزاج کیا ہے؟ ہم سے زیادہ سیلفش، ہم سے زیادہ خود غرض بولیے کوئی ہے نہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے جو کسی مردے کو غسل دے اس کو تو کیا دے گا؟ اللہ نے کہا جو کسی مردے کو غسل دے گا میں اس کو اس کے گناہوں سے غسل دے دوں گا۔ پاک، بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی جنازے کو کاندھا دیتا ہے تو اگر چاروں کاندھا دے دیا 10 × 4 40 گناہ کبیرہ معاف ہوگا ایک مردے کو کاندھا دینے کا۔ کوئی صحیح کفن پہنانا ٹائم نہیں، کفن پہنانا، تو یہ سب کس کو ملے گا ثواب؟ قبر کھود دیا آپ نے، ثواب کس کو ملے گا؟ مردے کو کہ قبر کھودنے والے کو؟ آپ نے غسل دیا، ثواب کس کو ملے گا؟ آپ نے کفن پہنایا، ثواب کس کو ملے گا؟ آپ نے کاندھا دیا، کاندھا دینے والے کو۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، ثواب کس کو ملے گا؟ پڑھنے والے کو۔ سب لوگ رہتے نہیں رہتے۔ اس کے بعد مردہ قبر میں اتار دیا گیا، آپ نے مٹی دی، ثواب کس کو ملے گا؟ مردے پہ مٹی دینے والے کو۔ تب تک ہم سب لوگ رہے، قبر برابر ہو گیا۔ اب ہر جگہ دیکھیے آپ، جیسے ہی جو ہے وہ مٹی دے چکے، سب کی موٹر سائیکل ہے، کار ہے، اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بھائی رکو یار، ذرا برابر ہو جائے، تھوڑا انا انزلنا پڑھ لو۔ یہ ثواب کس کو جائے گا؟ مردے کو۔ جب تک خالی ہم کو ملتا رہا، غور کیا آپ نے؟ تب تک ہم لوگ رہے۔ جب بیچارے مرنے والے کو ملنے کی بات آئی تو ہم سب چلے گئے۔ یہ سیلفشنس ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خود غرضی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سے زیادہ ہمارے مزاج کو کون جانتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ کمبخت ایسے ہیں کہ اپنے ابا کی قبر پہ نہ جائیں اگر ان کو کچھ نہ ملے گا۔ صلوات دربار سنیے، یہ کمبخت انسان ایسے ہیں کہ اپنے اماں ابا کی قبر پہ نہیں جائیں گے کمبخت جب تک ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب روایت کہتی ہے من زارا قبر ابوی او احدہما، جو بھی ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے، کتب بارن، اس کو نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھا جائے گا۔ قدیم زمانوں میں سنا ہوگا آپ نے، کچھ گنڈے بدماشوں کو کہا جاتا تو یہ 10 نمبری ہے نا؟ یہ 10 نمبری کیا چیز ہوتی ہے؟ تھانوں میں الگ الگ رجسٹر ہوتے ہیں۔ 8 نمبر کا رجسٹر الگ، اس میں ہلکے پھلکے کرائم کے لوگ درج ہوتے ہیں۔ 10 نمبر جو ہے وہ مین جو بدماش آدمی ہوتا ہے وہ 10 نمبر کے رجسٹر میں درج ہوتا ہے۔ تو جیسے تھانے میں رجسٹر ہے نا، یہ 8 نمبر ہی ہے، یہ 10 نمبر ہی ہے، ویسے ہی اللہ کے یہاں بھی رجسٹر ہے۔ ماں باپ کی قبر پہ جاؤ، کتب بارن، اللہ اس کو نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھے گا، وغفر اللہ، اور اللہ ایسی اولاد کو معاف کر دے گا۔ جاؤ گے ابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے، بخشش تو پالنے والی، یہ تو الٹی بات ہے کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں کمبختو، اپنے چکر میں صحیح ابا کی قبر پہ آؤ تو صلوات در محمد وآل، اماں کی قبر پہ آؤ تو ایک اور صلوات در محمد وآل محمد۔ بس تو مولانا صاحب سدھر جائیے، ہوش میں آ جائیے۔ اب تک جو بدماشی کیا آپ نے، اللہ کریم ہے، توبہ کیجئے۔ جس کو گالی پھکڑ دیا ہے اس سے معافی مانگیے، اور ممبر ہے، اس وقت ہو سکتا ہے کوئی ایسا اس میں ہو کہ جس کو کبھی ہمارے جملے سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو میں کوئی بھروسہ نہیں کب آدمی اچانک پتہ چلے ارے کب، ابھی رات تو مجلس پڑھ رہے تھے، ہے نا؟ تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ہم سے کوئی اذیت پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو، تو معاف کیجئے، اللہ انشاءاللہ آپ کو معاف کرے گا۔ سب چلے گئے،
مولا میرا تنہا ہے، مولا میرا. یہ خود کربلا دیکھیے نا، ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت کی بات ہے. آپ بتائیے اس زمانے کے اعتبار سے یزید کے پاس کیا نہیں تھا؟ بولیے. اور امام حسین کے پاس دنیاوی اعتبار سے 6 مہینے کے بچے کو پلانے کا پانی تک نہیں تھا. اور سمجھ بھائی آدمی ابھی کورونا آیا تو کام دھام بند ہو گیا. آپ کے پاس کوئی آیا، آفاق بھائی 50 روپے دے دیجئے، بچے کے لیے دودھ لانا ہے. بہت غربت آئے گی تو آدمی بچے کے لیے دودھ مانگے گا. دنیا میں کوئی بچے کے پانی کے لیے پریشان نہیں ہوتا. یہ اکلوتے امام حسین علیہ السلام ہے جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں پلا سکتے نا. اور ادھر یزید کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس. لیکن آج بتائیے جس امام حسین سلام اللہ علیہ کے پاس بظاہر بچے کو پلانے کے لیے پانی تک نہیں تھا، اس کا روضہ ہر دل میں آج موجود ہے نا. اور جس یزید کے پاس سب کچھ تھا، آج اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یزید کی قبر کہاں ہے. میرے بھائیو یہی تو کربلا سکھاتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ اللہ اکبر. وہ آپ نے دیکھا ہے یہی زمانہ ہوتا ہے مئی جون کا گاؤں دیہات میں، سمجھے آپ، خاص کر کے گوریا وغیرہ پرندے، ان کے بچوں سے انڈوں سے بچے نکلتے اسی گرمی کے زمانے. میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا جو کبھی کبھی وہ گھونسلوں سے گر پڑتے ہیں تو کون دیکھنے والا ہے؟ وہ بیچارے بچے پیاسے ہوتے ہیں. دیکھا ہے نا؟ اچھا اگر یہ نہیں دیکھا، آپ شہر میں رہتے ہیں تو مچھلی تو دیکھی ہے نا، جب پانی سے نکل آتی ہے تو ایسے ایسے کرتے. آغا یہی لفظ استعمال کیا ہے ام کلثوم نے. عاشور کے دن امام حسین کے پاس لے کے اصغر کو آئی ہے، فرماتی بھیا لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے. اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا دیکھ نہیں رہے بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا. لے کے آئے. ایک درس کربلا کا اور ہے، کچھ ہو جائے اپنے کو بے عزت مت ہونے دینا، اپنے کو ہلکا مت ہونے دینا. روایت کہتی ہے کہ اللہ نے مومن کو ہر بات کی اجازت دی ہے الا اذلال نفسه، اپنے کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دی. یہی تو وجہ ہے کہ جہاں کربلا ہے کہا ہم دیکھو شروع تو نہیں کرتے لیکن اب ہلکے ہو کے صلح بھی نہیں کریں گے، مر جائیں گے وہ چلے گا. اللہ اکبر. لہذا امام حسین آپ دیکھیں نا کربلا میں پانی مانگا مگر اپنے کو سائٹ کر کے، اپنے کو الگ کر کے مانگا ہے. آپ سوچ لیجیے. پہلے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں تب یہ اصغر کی بات سمجھیں کہ 2 منٹ لگے گا. مدینہ میں ایک آدمی تھا، امام حسین سے ہاتھ پھیلا دیا اس نے. امام کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت تو فرمانے لگے گھر چلو. اس کو گھر لے کے آئے، دروازے پہ روک دیا، اندر گئے. جتنا دینا چاہتے تھے اتنا نہیں تھا. یہ آبا ہے، اس میں سمیٹا جمال. مانگنے والے کو شرم آنا چاہیے کہ عطا کرنے والے کو. یہ اکلوتا میرا مولا ہے. جانتے ہیں آپ، باہر نہیں نکلے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر بھیا لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤ. واہ فقیر رونے لگا. امام نے کہا یار ہم نے پہلے ہی تم سے معذرت کر لی ہے. تو کہتا مولا کم کی وجہ سے نہیں رو رہا، تو تب کا یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اتنا کریم ہاتھ کیا یہ بھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے. امام دیکھیں جب تک آپ مزاج نہیں سمجھیں گے نا تب تک مصائب اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ سمجھ گئے آپ امام حسین کا مزاج کیا ہے.
اتنا کریم ہے میرا مولا کہ کم ہے تو عطا کرنے میں شرماتے ہیں. جس آدمی کو عطا کرنے میں غیرت آ رہی ہو اس آدمی کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے ہاتھ پھیلانا پڑا. لہٰذا آپ پڑھیے امام حسین نے وہ مجبوری تھی اصغر کے لیے پانی مانگا مگر اپنے کو سائڈ کر دیا. آپ اس جملے پر غور کیجئے کیا ہے, ان لم ترحمونی, اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب میں جو سمجھاؤں, میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا, مت کرو مجھ پر رحم, میں نہیں مانگتا. فرحموا ھذا الطفل, اس بچے پہ رحم کر دو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا اور جواب میں تیر لگا. اسی لیے بس آخری بات, اسی لیے میں آپ کی بات نہیں جانتا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. مجھ سے اگر کوئی پوچھے وسیم بھائی کہ کربلا میں سب سے سخت مصیبت کون سی تھی تو میں اصغر کا نام لوں گا. کیوں؟ عباس میں نے کہا بہت بڑی مصیبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اکبر میں نے کہا بہت بڑی مصیبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصغر کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے فطرت ہے. آدمی کہیں اکیلا ہو, پردیس میں ہو, آفت آتی ہے, بلا آتی ہے, مصیبت آتی ہے, برداشت کرتا ہے, جھیلتا ہے. لیکن جب بہت ہو جاتا ہے تب تڑپ کے اپنوں کو یاد کرتا ہے. یہ فطرت ہے نا. عباس کے سرہانے پلٹے, آپ کو یاد نہیں کیا. قاسم کے لاشے پہ مرثیہ پڑھا, آپ کو یاد نہیں کیا. اکبر کے جنازے پر روئے, آپ کو یاد نہیں کیا. لیکن وہ انسان جو عطا کرنے میں غیرت کھائے, اس نے جب بچے کے لیے پانی مانگا اور جواب میں تیر آیا تب تڑپ کے میرے مولا نے آپ کو یاد کیا. شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی, اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی, جب کسی مسافر شہید کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی, کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے. کیف استسقی لطفلی فاباؤ ان یرحمونی, تب دیکھتے کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان ظالموں نے میرے بچے پہ رحم کرنے سے انکار کر. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم منظر مہدی ابن محمد رشید صاحب, اور ایک بات اور گزارش کر دیں, شامل کر لیجیے. ابھی آج ہی بیچارے منا بھائی کی بیوی کا انتقال ہوا ہے. قبر کی پہلی رات بہت سخت ہوتی ہے, اس مرحومہ کو بھی شامل کر لیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم منظر مہدی ابن محمد رشید صاحب مرحوم کی روح تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.